بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ معزز سامعین کرام، مجھ سے قبل آپ بڑا ہی میٹھا میٹھا اور پرسوز آواز والا واضح شیریں بیان سن رہے تھے، تو میں صرف تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، اور یہ باتیں ساری آپ کو پہلے معلوم ہیں، کوئی بات ایسی نہیں جو نہیں ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو نیا ہو، سارے ہی آپ کو معلوم ہے، لیکن تھوڑی سی یاد دہانی کروانے آیا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، ایمان، کفر اور منافقت کیا ہوتی ہے اور ہم کیا ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سوچ ختم ہو گئی ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ جب بھی کوئی درس دیا جاتا ہے یا کوئی واعظ ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں او دے بارے گل ہو رہی ہے، میری گل نہیں ہو رہی۔ ہمیں آج اس درس میں یہ بات سوچنی ہے کہ یہ بات صرف اور صرف میرے بارے میں ہو رہی ہے، باقی کسی کے بارے میں نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، ایمان کیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید، پیغمبروں کی رسالت، اللہ کی کتابیں، مر کر دوبارہ زندہ ہونے، اللہ کے فرشتے اور تقدیر، ان 6 چیزوں کے بارے میں زبان سے اقرار کرے کہ میں ان سب کو مانتا ہوں، اور دل میں یقین ہو کہ واقعتاً یہ ساری سچی باتیں، اور عمل اس کے مطابق کرے تو اس کا نام ہے ایمان۔ یعنی 3 کام، 6 چیزوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، مر کر دوبارہ زندہ ہونا یعنی قیامت کے بارے میں، اور تقدیر کے بارے میں زبان سے اقرار کرے گا تو ہوگا ایمان۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کو تو میں مانتا ہوں لیکن فرشتوں کو میری عقل میں نہیں آتا، یا فرشتوں کو تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی کو نہیں مانتا، یا نبی کو بھی تو مانتا ہوں لیکن قرآن کے بارے میں مجھے کوئی شک ہے، یا قرآن کو تو مانتا ہوں، تقدیر کے بارے میں مجھے کوئی شک ہے، یا پھر مر کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے، اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو کیا بنتا ہے؟ کافر۔ ایمان کا پہلا حصہ ان 6 چیزوں کا زبان سے کیا کرے؟ اقرار۔
اگر اقرار نہیں کرتا تو بندہ کافر ہے. اگر اقرار تو کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا. چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، مان لیتا ہوں اللہ ہے، مان لیتا ہوں نبی ہیں، مان لیتا ہوں فرشتے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا، تو یہ ہے منافق. یہ کیا ہے؟ منافق. اور یہ منافق کافر سے بڑا کافر ہے. یہ منافق جو ہے یہ کافر سے بڑا کافر ہے. کافر نے تو مانا ہی نہیں، یہ اوپر اوپر سے مان رہا ہے اور اندر سے کیا ہے؟ منافق ہے. یہ بڑا کافر ہے. اس وقت یہ منافق ہوتے تھے، آج نہیں ہے. یہ منافق آج نہیں. کیوں؟ اس وقت یا تو مسلمان ہونا تھا یا کافر. اگر کافر ہوتے تو مسلمان ان کو کہتے جزیہ دو، ٹیکس دو. اگر وہ جزیہ اور ٹیکس نہ دیتے تو ان سے ہوتا قتال، جہاد، لڑائی ہوتی. اگر وہ لڑنا بھی نہ چاہتے، وہ سوچتے کہ لڑائی بھی نہ کریں اور مسلمان بھی نہ ہو، تو اس وقت پھر اوپر سے ہو جاتے مسلمان اور اندر سے رہتے منافق. آج کوئی نہیں، سارے یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں. تیسرا ہے زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل میں یقین بھی ہے، لیکن عمل اس کے مطابق کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں فاسق، فاجر. آج ہمارے ہاں یہ تیسرا گروپ ہے. ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے سارے زبان سے کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں اور دل میں اللہ کو سچا مانتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام پر سچا ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مر کے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل اس جیسے. تو کدھر بات جاتی ہے؟ فاسق، فاجر. اب جو فاسق ہے اس کی ایک قسم ہے منافق. منافق دو قسم کے ہیں. ایک ہے جو دل سے نہیں مانتا، اور ایک وہ ہے جو دل سے تو مانتا ہے، عمل سے ہی نہیں کرتا. جو عمل سے ہی نہیں کرتا اس کی 5 باتیں آپ کو بتانی ہیں. بس کتنی باتیں؟ آج منافق کی 5 نشانیاں بتانی. کوئی کسی کی طرف توجہ نہ رکھے، میں خود اپنی طرف اور تم اپنی طرف. کہیں میرے اندر وہ منافقت تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے اس منافقت سے بچایا ہے، آئندہ بھی مجھے بچائے رکھنا، یہ تیرا کرم اور فضل ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہی اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرو. منافق ہیں 2 قسم کے. ایک ہے دل سے نہیں مانتا، یہ بڑا کافر ہے. ایک دل سے مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ کافر نہیں ہے لیکن کفر کے قریب ہے. یہ کافر نہیں ہے لیکن کفر کے قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں لگا رہا تو یہ بندہ کفر تک پہنچ جائے گا. پہلی بات، سنن نسائی، مسند احمد، ابو داود کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے لفظوں پر غور کرنا، بلکہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک ایک لفظ آپ کو اوپر سے دیکھ کر سناؤں. حدیث کے لفظوں پر غور کرنا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ روز قیامت جب اللہ سے ملے تو مسلمان ہو، منافق نہ ہو، فاسق اور فاجر نہ ہو، کافر نہ ہو،
جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہو تو بندہ پکا مومن ہو، فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے، حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، جب ہی اذان ہو جائے فوراً نماز پڑھے، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَىٰ، اللہ نے تمہارے پیغمبر کو ہدایت کے راستے بتا دیے ہوئے ہیں، وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور یہ 5 نمازیں بھی ہدایت کا راستہ ہے، جو شخص ان کو وقت پر ادا کرتا ہے وہ ہدایت کے اوپر قائم ہے۔ واللہ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، اگر تم نماز اپنے گھروں میں پڑھو گے جس طرح یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں لوگ، فجر اور یار ٹھنڈ بڑی ہے گھر ہی پڑھ لو، اور چل کوئی نہیں گھر ہی پڑھ لو، عشاء بھی گھر میں پڑھ لی، زور اثر بھی گھر میں پڑھ لی، اپنی جگہ پر جہاں ہے وہاں ہی پڑھ لی، بے نمازوں کی بات نہیں، بے نماز تو ویسے ہی سیدھا گیا دوسری طرف، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے جہنم میں جانے میں، بے نماز کی بات نہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں پڑھو گے جس طرح لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں نماز، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو سمجھ لو تم اپنے پیغمبر کی سنت سے ہٹ جاؤ گے، نبی کے راستے پر نہیں ہوگے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ، اور اگر تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے تو تم بڑے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات گھروں میں نماز پڑھنا یہ گمراہی ہے بلا وجہ۔ ایک بندہ بیمار ہے الگ بات ہے، ایک بندے کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا الگ بات ہے، مسجد بند ہو گئی الگ بات ہے، کسی جگہ پہ گیا تھا لیٹ ہو گیا الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ گھر میں نماز پڑھنے والا گمراہ ہے۔ اور آگے سنو، فرمایا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان گھر سے وضو کرے نا اور اچھا وضو کرے اور پھر نماز کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے یخطوها حسنۃ، ایک قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اسی ایک قدم کے بدلے یرفع لہ بہا درجۃ، اللہ جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور اسی ایک قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ گھر میں وضو کیا، گھر سے نکلا، ایک گلی کا فاصلہ تقریباً 100 قدم تو ہو جائے گا، اگر تم اپنے گھر سے وضو کر کے آؤ گے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 درجے بلند ہوں گے۔ اور پھر آگے دیکھو، کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَىٰ، ہم صحابہ تابعین کے زمانے میں قریب قریب قدم رکھتے، لمبے لمبے پاؤں اٹھا کر مسجد میں نہیں آتے، جہاں 100 قدم بنتا ہے ہم صحابہ تابعین 150 200 قدم بنا کر مسجد میں آتے تاکہ گناہ زیادہ معاف ہو جائیں، نیکیاں زیادہ مل جائیں اور جنت کے درجے زیادہ بلند ہو جائیں۔ اور اگلا جملہ جو میرے موضوع کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے وہ سمجھ لو، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ، مسجد سے نماز سے پیچھے رہنے والا نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں مسجد سے پیچھے رہنے والا صرف وہ شخص ہوتا تھا جو منافق ہوتا تھا، بس کوئی مسلمان صحابہ کے دور میں مسجد سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ اب میں دیکھوں میرے گھر میں ہے 3 بھائی اور 1 باپ، تو نماز پڑھن کنے جاندے نے؟ ایک، تو باقی سارے پکے مومن، باقی سارے پکے مسلمان نہیں۔
یہ حدیث ہے، حدیث. وما یتخلف عنہا الا منافق. نماز سے پیچھے رہنے والا، مسجد سے پیچھے رہنے والا کون ہوتا تھا؟ منافق ہوتا تھا. اب ہمارے گھروں میں کیا منافق نہیں؟ کیا ہماری نمازیں پیچھے رہ کر ہم منافق تو نہیں؟ یہ سوچو. صرف کلمہ پڑھ کے جنت نہیں ہے، ہاں کلمے کا بہت ثواب ہے، لیکن صرف کلمہ پڑھ کے باقی سارے کام چھوڑ دینے یہ ٹھیک نہیں. آگے سنو، وما یتخلف عنہا الا منافق. نماز سے پیچھے رہنے والا صرف منافق. معلوم النفاق، اور وہ منافق جو بڑا مشہور منافق ہوتا تھا صرف وہی پیچھے رہتا تھا. جو چھپا ہوا منافق ہوتا تھا وہ منافق بھی مسجد میں آتا تھا. حضور کے دور میں جڑا پکا منافق ہوتا تھا بس وہ پیچھے رہتا تھا. جو کبھی کچا کچا منافق ہے یا چھپا چھپا منافق ہے وہ بھی مسجد سے پیچھے نہیں رہتا تھا. تو ہوتا کیا تھا؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے صحابہ کو دیکھا، ایسے تابعین کو دیکھا جو بیمار ہوتے تھے، اتنے بیمار ہوتے کہ اپنے قدموں پر چل کے نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس کی بیماری کے باوجود اس کو نماز سے اتنا پیار ہوتا، مسجد سے اتنی محبت ہوتی، نماز کے ساتھ اتنی لگن ہوتی. دو بندوں کو بلاتے، ایک کندھے کے ساتھ ادھر سے سہارا لیتے، دوسری طرف سے سہارا لیتے، پاؤں اٹھائے نہیں جاتے تھے. اس دونوں آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر وہ مسجد میں پہنچ جاتا کہ اگر میں نے گھر میں نماز پڑھی تو لوگ مجھے منافق سمجھیں گے. ہم نے صحیح ہوتے، بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی مسجد سے دور، نماز سے دور، گھر میں پڑھ لی، دکان پہ پڑھ لی، ویسے ہی چھوڑ دی اور ہم نے سمجھا ہم پکے مسلمان ہیں. پہلی بات یہ دل و دماغ میں بٹھا لو، بے نماز تو ویسے ہی گیا نا. وہ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر. جہنم کے بھی نا کئی درجے ہیں، جنت کے بھی درجے ہیں نا، تو جہنم کے بھی کئی درجے ہیں. جو سب سے گہرا ان میں سے ایک ہے سقر، سین کاف رے، سقر. وما ادراک ما سقر. تمہیں کیا پتا وہ سقر کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر. وہ جہنم اتنی آگ تیز ہے اس کی کہ اس میں بندہ جائے گا وہ اس کی ساری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی. اس میں نہ بندہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. اس جہنم میں جو جائے گا جنتی پوچھیں گے یار تو اس جہنم میں کیوں آیا، چھوٹی جہنم میں کیوں نہیں پہنچا؟ وہ کہے گا اس جہنم میں آنے کا سبب یہ ہے کہ میں بے نماز تھا. بے نماز تو ویسے ہی گیا. جو نماز لیٹ کر کے گھر میں پڑھتا ہے جان بوجھ کے، حدیث کے مطابق وہ بھی منافق ہوتا ہے اور پکا منافق ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو میں اور آپ سمجھائیں کہ ہم نے نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ، لیٹ نہیں کرنی. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات وہ ایک حدیث ہے جو آپ کو سنانی ہے. بس حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، لیکن میں جو سنانا چاہتا ہوں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں. لیکن میں کہاں سے سنا رہا ہوں؟ صحیح مسلم میں. حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث آیت المنافق ثلاث. منافق کی نشانیاں کتنی ہیں؟ 3. وَإِنْ سَامَ، اگرچہ وہ روزے دار بھی ہو، پاویں روزے رکھدا پہ لیکن منافق ہے. وَصَلَّى، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو لیکن وہ 3 باتیں اگر اس میں ہیں، نماز کے باوجود، روزے کے باوجود، دنیا اس کے ماتھے کے محراب کو دیکھے، دنیا اس کے روزوں کو دیکھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور وہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، لیکن اگر اس میں وہ 3 باتیں پائی گئیں تو فرمایا وہ منافق ہے. منافق ہے.
صرف روزہ رکھ کے بندہ منافقت سے نہیں بچتا، صرف نماز پڑھ کے منافقت سے نہیں بچتا، ان 3 باتوں سے بچو گے تو منافقت سے بچو گے۔ اور مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہے، 4 من کن فی، 4 چیزیں جس میں ہیں، پچھلی میں کیا تھی؟ 3، اس میں 3 وہی، ایک زیادہ، 4 چیزیں جس میں ہیں۔ کانا منافقن خالصا، وہ خالص منافق ہے۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ پیور، ایسا دودھ جیسے ایک قطرہ پانی دا نہ اے ہی خالص۔ فرمایا جس میں 4 باتیں ہیں، کانا منافقن خالصا، وہ پیور منافق ہے۔ ہم نے اب وہ 4 باتوں کو سننا ہے، ایک پہلے بتا دی، کل کتنی ہو گئی؟ 5، اور ہر بندے نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ پہلی بات، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جڑا شخص اکثر جھوٹ بولتا ہے سمجھ لو منافق انسان۔ اب یہ ہمارے ہاں کیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ سنو میں تمہیں جھوٹ کی قسمیں بتاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، ایک عورت اپنی بچی کو اس طرح بلا رہی ہے، چیز لے لے۔ آپ نے کہا تیرے اس کپڑے میں کچھ ہے کہ ویسے بچوں کو بلا رہے ہو؟ کہا ہے۔ فرمایا اگر نہ ہوندا تو تیرا جھوٹ لکھیا جانا سی۔ آج مائیں بچوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولتی کہ نہیں بولتی؟ تیرے ابو آ گئے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، جھوٹ ہے۔ اور اکثر جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے۔ آج اس فون کے اوپر اکثر جھوٹ ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ میں اتھے پہنچ گیا۔ ہاں جی کتھے پہنچ گئے؟ میں اتھے پہنچ گیا۔ جھوٹ بولنا پہ فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، سفر کر رہے ہوتے، ساتھ بیٹھا آدمی کہہ رہا ہے یار میں تے دوسرے شہر، بندہ دیکھ دے جھوٹ دے نہ بول یار، میرے لاگے بیٹھ کے جھوٹ، تو تے اتھے ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے کتنے جھوٹ ہیں۔ کپڑے خرید لیے، بلا وجہ جھوٹ، کپڑے خرید لیے، اب یہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، لے لیا 2000 کا، کسی نے پوچھا کتنے ہزار کا لیا ہے؟ کہتا ہے 3000 دا، تاکہ میں ذرا دساں۔ کیا بولا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب کسی کی چغلیاں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، الزام تراشیاں کر رہا ہے، اس کے بارے میں کر رہا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، جب تحقیق کی تو پتہ چلا اس نے ایسے کہا، تو کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ، تاکہ میری گال وڈی ہو جائے۔ اب صبح اٹھا، اس نے ایک جھوٹا میسج پڑھا اور اس میسج کو آگے پھیلا دیا۔ کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ چیز لینے کے لیے جاؤ، آج مارکیٹ میں کیا ہے؟ وہ دکاندار کہتا ہے اللہ جی قسمیں اینا تے ریٹ پہلا لگا سی لیکن میں انہوں نہیں دیتا، تو ساڑا پرانا گا کے چل تو اینے دی لے جا۔ کیا بول رہا پہ؟ جھوٹ بول رہا پہ۔ اینے دی تے میری قیمتیں خرید بھی نہیں، کی بول رہا پہ؟ جھوٹ بول۔ یقین جانو اینے دی تے آئی بھی نہیں، تے آئی نہیں تو دنہ کیوں پہ ہیں؟ بس جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور وہ خریدنے والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے پچھو تو انہیں دی دے رہے، تو نہیں دے رہے ہیں۔ پچھلے 3 دکانہ تو پتا کیتا 300 اس دکان دے کہنا یار پچھلا تے 217 دی دے رہا سی، انہیں سوچیا 250 دی آئی دی ہے، کی پتا وہ 20 روپے رکھ کے دے رہا ہوئے، تو چل یار دے 270۔ اس نے سمجھا کہ میں نے 30 بچا لیے، اس نے سمجھا میں نے جھوٹ بول کر 30، لیکن گھر جاتے ہی 4 دن کے بعد خراب ہو جاتی ہے، 30 بچاتے 270 جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ منافقت کی نشانی یہ ہے، اذا حدث کذب، باتیں کرتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی تیسری نشانی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی۔ وعدہ بھی تسی ساڑھے ویاہ تے آنا ہے انشاءاللہ، لیکن پہلے ہی پتا ہے کہ جانا کوئی نہیں، یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، یہ بڑی پکی طور پہ کہ انشاءاللہ، لیکن دل میں ہے کہ میں کام کرنا، آپ یہ چیز دو گے، ہاں جی داں گا، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا۔ یہ وعدے کی خلاف ورزی، ہمارے یہاں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا گیا، اس کو غلطی نہیں سمجھے جاتا۔
آپ نے فرمایا منافق کی نشانی ہے جو وعدہ کرے اور وعدے کو توڑ دے۔ وعدے کو پورا کرنا، جتنی ممکن کوشش ہو جائے ہر ممکن کوشش کر کے وعدے کو پورا کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور وعدے کو توڑنا، وعدے کو معمولی سمجھنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ ایک منافقت کی نشانی ہے اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدہ کیا تو وعدے کو پورا کیا۔ آپ غور کیجئے، ابھی ایک معاہدہ ہو رہا ہے، صلح حدیبیہ اس کا نام ہے۔ معاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کافر مکے کا نہیں، اگر کوئی مسلمان، مکے کا کوئی مسلمان مدینے کی طرف آئے گا، مکے کا مسلمان مدینے کی طرف آئے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمان مدینے کا مکے چلا گیا تو مکے والے اس کو پکڑ کے اپنا غلام بنا لیں گے، واپس نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آئی؟ مکے سے اگر مسلمان مدینے آیا تو واپس کرنا پڑے گا، مدینے سے گیا تو واپس نہیں۔ یہ معاہدہ لکھا گیا، ابھی لکھ کے فارغ ہو ہی رہے تھے تو ایک مسلمان بیڑیوں کے اندر جو وہاں مکے میں جکڑا ہوا تھا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑا کر ان مسلمانوں کے پاس آیا کہ منو بچا لو، ان ظالموں نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا مکے میں۔ اب دیکھیں، ابھی معاہدہ ہو رہا ہے، ہو سکتا تھا کہ بھی ہم کہتے بھی یہ معاہدہ کل تو شروع ہوئے گا، وعدہ کل تو شروع ہوئے گا، یہ تو ابھی درمیان میں آ گیا۔ اب ادھر مسلمان ہے، حضور کے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ حضور کہتے ہیں ابو جندل چل واپس۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کے اوپر جان قربان کرنے والا، آپ کے نام کی وجہ سے میرے اوپر تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، سنگلیاں ڈالی گئی، میرے اوپر ظلم ہوا، اور آپ ہی مجھے پیچھے بھیجیں گے۔ فرمایا ابو جندل، تیری ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکا ہوں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں وعدے کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی بات منافقت کی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت پکڑائی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ خیانت کر جاتا ہے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے پیسے پکڑائے تو اس میں خیانت، وہ تو ماشاءاللہ اب ہمیں کوئی پیسے پکڑاتا نہیں، ان پہ نہیں پتہ ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں پکڑاتا ہمیں کوئی۔ اب امانت کی خیانت کی دوسری قسمیں کیا ہیں؟ جو تم سے مشورہ مانگتا ہے، تو مشورہ بھی کیا ہوتا ہے؟ امانت۔ ہم اس کو الٹا مشورہ دے دیں، سمجھ لو ہم نے خیانت کی، منافقت آ گئی۔ جو ہم سے اپنے گھر کے راز کی بات کرتا ہے، وہ راز کی بات بھی میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ میں اس کے راز کو دنیا کے سامنے بتاتا ہوں تو میں نے امانت کے اندر کیا کر دی ہے؟ خیانت کر دی۔ عہدہ ہے، عہدہ، میرے پاس کوئی عہدہ ہے، اس کا غلط استعمال کرنا بھی خیانت ہے۔ جیڑا کسی عہدے تے لگا ہے وہ اس کے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے، سفارشیں غلط کرتا ہے، اس کے اندر لوگوں کو بھرتی غلط کر لیتا ہے، لوگوں کا ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، عہدے کا غلط استعمال بھی خیانت ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے سمجھ لو قیامت آ گئی۔ انہوں نے کہا امانت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا جب نااہل لوگوں کو عہدہ دے دیا جائے تو سمجھ لو امانت ضائع، اور پھر انسان کے اندر قیامت کا انتظار کرے۔ پانچویں اور آخری بات، وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، جب وہ جھگڑتا ہے نا تو گالیاں دیتا ہے، جب اس کی لڑائی ہوتی ہے نا تو گالیاں بکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو، خاوند کو غصہ آیا تو بیوی کو گالیاں، باپ کو غصہ آیا تو اولاد کو گالیاں، جانور پہ غصہ آیا تو جانور کو گالیاں۔ آج ہمارے معاشرے میں گالی کو برا سمجھا نہیں جاتا، ہر موقع پر گالی، ہر موقع پہ گالی، ہر موقع پہ گالی۔ زبان اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، زبان اس کے کنٹرول میں نہیں آتی، اور کہتے یار غصے چ آیا سی، بھئی غصے میں بھی بندہ منافق ہو جاتا ہے۔
غصے میں بھی منافق ہو جاتا ہے۔ تو پیار نہ ویسے گال کاٹتا بھی کوئی نہیں، پیار کے ساتھ گالی بھی نہیں۔ تو یہ 5 باتیں اپنے پلے باندھ لو، ہم نے ان 5 گناہوں سے بچنا ہے۔ پہلی بات، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، گھر میں بلا وجہ نماز نہیں پڑھنی، بلا وجہ نماز لیٹ نہیں کرنی۔ حضور کے دور میں جو گھر میں نماز بلا وجہ پڑھتا تھا اس کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ منافق۔ جو اکثر باتوں میں جھوٹ بولے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق۔ جو وعدے کی خلاف ورزی کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق۔ اور جو امانت میں خیانت کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق۔ اور جو لڑائی کے وقت گالیاں بکے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق۔ حدیث ہے اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ باتیں 4 باتیں اس میں پائی گئیں پیور منافق ہے، 3 پائی گئیں تو پونا منافق ہے، 2 پائی گئیں تو آدھا منافق ہے، 1 پائی گئی تو چوتھا حصہ منافقت کا ہے، 1 بھی نہیں ہے تو پکا مسلمان اور مومن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل مسلمان اور مومن بننے کی توفیق دے اور منافقت والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔